أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان المحمود هو اللہ جل جلالہ والمصلى والمسلم علیہ هو النبی آلہ، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الى آخر السورہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک گھڑی میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ تو ہماری جو بات گزشتہ کی مجلس میں رہی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے بتایا کہ اس سورت کے اندر 5 موضوعات ہیں، 5 کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ کی مجلس میں پہلے کے 2 موضوع یعنی 2 کڑیوں کو دیکھا۔ پہلی جو کڑی تھی جس کے اندر قیامت کے تعلق سے مشرکین کے درمیان گپ شپ، اسے لے کر ان کی پریشانی، اور اللہ رب العزت نے دوسرے موضوع کے اندر اپنی انعامات کو گنوایا۔ اللہ نے کہا کہ کیا رات کو نہیں دیکھتے، دن کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، ان تمام چیزوں کو ہم نے بنایا، آسمان سے پانی برسا کے زندگی کو ہم ممکن ثابت کر سکتے ہیں، تو دوبارہ قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر کھڑا کرنا یہ کہاں سے مشکل چیز ہے؟ یہ دوسرا موضوع۔ اب دیکھیے جیسے یہ دوسرا موضوع ختم ہوا تو تیسرے موضوع کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب تیسرا موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ جس قیامت کے تعلق سے یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے اسے ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بنانے والا اس کی یہ طاقت ہے، اور اس کے بعد قیامت کے واقعات نقل کر رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اسے کسی نے کہا کہ بھائی فلان جگہ فلان چیز ہے، وہ اس نے انکار کیا، کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے اس آدمی کو نہ کہ صرف یہ کہا کہ وہ چیز ہے بلکہ اس چیز کا ڈسکرپشن بھی دیا۔ بھائی تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو اس کا یہ ڈسکرپشن ہے، اگر یہ چیز جھوٹی ہوتی تو اتنے بہترین ڈسکرپشن، اس کی یہ مواصفات کیسے ممکن ہو سکتی؟ تو سبحان اللہ، یہ ایک ذہنی
یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے جس کو اللہ رب العزت نے استعمال کر کے انسان کے ذہن میں جو اشکال ہے اسے اللہ رب العزت نے دور کیا. اب دیکھیے وہ قیامت کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ بھئی قیامت کے دن ہوگا کیا. یہ کہا جا رہا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن وقت مقرر پر آئے گا. انکار نہیں، یعنی یہ ایسا نہیں کہ آئے گا، نہیں، اس کا وقت مقرر ہے. اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ وقت کب ہے. اور اس کے بعد اچھا وہ دن اگر آ جائے، فیصلے کا دن اگر آ جائے تو ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس دن ہوگا یہ کہ ایک سور پھونکی جائے گی اور تم تمام کے تمام فوج در فوج، جوق در جوق جمع ہو جاؤ گے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے فتأتون، تم جو انکار کرنے والے ہو تم بھی شامل ہو اس فوج میں. یہ نہیں کہ تم بچ جاؤ گے، انکار کر رہے ہو نا، اس دن کو تمہیں آنا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو تمہیں جمع ہونا ہے جوق در جوق. تو اہل علم نے کہا کہ سور 3 ہوتے ہیں. پہلا سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. جیسے ہی یہ پہلا سور پھونکا جائے گا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس کے بعد بعض روایتوں کے مطابق 40 سال کے بعد پھر سور پھونکی جائے گی. یہ سور کو پھونکا جائے گا تو پورے کے پورے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، سب مر جائیں گے. اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا سب زندے ہو جائیں گے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 4 سور ہیں، اور 4واں سور جب پھونکا جائے گا تو حشر کے میدان میں لوگ دوڑ کر جمع ہوں گے. بعضوں نے کہا کہ تیسرا اور چوتھا سور ایک ہی ہے، بعض لوگوں نے اس کے اندر فرق کیا ہے. بہرحال اس کے اندر جو سور کا ذکر ہے وہ مرنے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ جمع ہوں گے، وہ سور کی طرف اشارہ ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، مر جاؤ گے، زمین میں رہو گے، تمہاری بوسیدہ ہڈیاں ہوں گی، تم مٹی میں مٹی بن کر رہو گے، کچھ بھی تمہارے جسم میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم جوق در جوق جمع ہوں گے. اور یہ جو موضوع ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے آخری صورتوں میں اس تعلق سے بڑی سیریاب بحث ہے. یہ جو قصار المفصل کہتے ہیں قرآن کے اندر، سورہ قاف کے بعد سے لے کر سورہ ناس تک، جو اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں جن میں ایک ہی موضوع کو، قیامت کے انکار کرنے والوں کو قیامت ثابت کرنے کے لیے الفاظ کا مختلف استعمال دیکھیے سبحان اللہ. ایک ہی موضوع کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایسے الفاظ اگر عربی زبان جانے تو آدمی اچھل پڑے، اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے، حیران پریشان ہو جائے. اگر انکار کرنے والا ہو تو مومن ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے عظیم رب پر ایمان لا چکا ہوں. تو عزیز دوستو، تو اس کے اندر جو ہے دوسرے سور کا ذکر ہے جس میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کہا گیا قیامت کے ایونٹس میں سے، قیامت کے ڈسکرپشنز میں سے، اس قیامت کے اوصاف میں سے اوصاف یہ ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول دیا جائے گا جہاں جا بجا دروازے ہوں گے. آسمان کو کھول دیا جائے گا دروازوں کے اعتبار سے، ابواباً منصوب تمیز کی وجہ سے آسمان کو کھول دیا جائے گا، دروازے ہوں گے. دروازے، یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک چیز ہے، نہیں، اس کے اندر دروازے ہیں، دروازے. اور یہ بھی جان لیجئے صحیح روایتوں کے مطابق کہ ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. ایسے ہر آسمان کے درمیان، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے جہاں اللہ رب العزت اپنا قدم رکھتے ہیں. اور یہ جو کرسی ہے یہ 7 آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور یہ کرسی عرش سے لگی ہوئی ہے. اور عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں آپ نے ایک پتھر بیچ میں رکھ دیا، یعنی کرسی عرش کے سامنے بالکل چھوٹی جگہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو چھوٹی جو کرسی ہے یہ 7 آسمان پر حاوی ہے، چھائی ہوئی ہے. تو عزیز دوستو، یہ ہے آسمان جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان میں دروازے نکل آئیں گے. دروازے، یہ دروازے کیوں؟ کیونکہ ملائکہ کا نزول ہوگا، لوگ آسمان میں جائیں گے، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کا نزول ہوگا جیسے اللہ رب العزت کی عظمت کے لیے لائق ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن یہ اہم واقعہ یہ پیش آئے گا کہ یہ جو پہاڑ ہیں انہیں دوڑایا جائے گا. سبحان اللہ. سُيِّرت، جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں صیغہ مجہول دیکھتے ہیں، یہ عربی زبان جاننے والوں کے لیے ایک نقطہ ہے.
جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں صیغہ مجہول دیکھتے ہیں، وہ صیغہ مجہول کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ فعل مبنی للاہتمام بالحدث، یہ فعل مجہول اس لیے ہے تاکہ وہ جو واقعہ ہے اس کے اندر غیر معمولی اہمیت جتانے کے لیے اسے جو ہے مجہول کا صیغہ بیان کیا ہے قرآن کے اندر، چاہے وہ ماضی ہو کہ مضارع ہو، اس کی یہی وجہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے پورے مجہول صیغے، ینفخ، فتحت، سیرت، پورے مجہول کے صیغے ہیں تاکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جو ہونے والا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ جو پہاڑ ہیں انہیں دوڑایا جائے گا، انہیں چلایا جائے گا۔ اب جب یہ چلتے چلتے جائے گا تو ایک ایسے مرحلے کو پہنچ جائے گا جہاں پر یہ جا کر سراب بن جائے گا۔ سراب کہتے ہیں جیسے ہم انگلش میں اسے میریج کہتے ہیں، یعنی ایسی مٹی جو دور سے پانی جیسے نظر آتی ہے، حالانکہ مٹی ہے، دور سے جب آدمی دیکھتا ہے، خاص طور پر تپتی ہوئی دھوپ ہو، صحرا کا ماحول ہو، تو دور سے وہ مٹی پانی جیسے نظر آتی ہے، اسے سیراب کہتے ہیں۔ یعنی یہ عظیم پہاڑ، آپ چاہے وہ جو ہے ایلپس ماؤنٹین ہو، اینڈیز ماؤنٹین ہو، ہمالیہ ماؤنٹین ہو، جتنی بھی آپ ماؤنٹینز، جتنے پہاڑ کے آپ نام جانتے ہیں، ان پہاڑوں کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پہاڑ کے ساتھ 5 قسم کی چیزیں ہونے والی ہے، ان کا حشر، ان کے ساتھ جو ہے 5 قسم کی چیزیں ہونے والی ہے۔ پہلی چیز، ان پہاڑوں کو دوڑایا جائے گا، جس کا آپ ذکر، یعنی 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ انہیں دوڑایا جائے گا، جیسے قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً فَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اے لوگو تم پہاڑ کو ایک جامد چیز سمجھ رہے ہو، ایک ایسی چیز جو ہمیشہ کی ایک جگہ رکی ہوئی ہے، اسے اسٹیشنری میں آپ دیکھ رہے ہو، جبکہ قیامت کے دن یہ ایسے دوڑے گی، ایسے دوڑیں گے پہاڑ گویا کہ یہ ابر ہیں، ابر، جیسے ابر بڑی تیزی سے گزرتے ہیں ویسے پہاڑ گزریں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ پہاڑوں کو پہلے گزرایا جائے گا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ پہاڑ کا یہ آئے گا کہ انہیں پھوڑا جائے گا۔ اذا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا ان پہاڑوں کو پھوڑا جائے گا، چکنا چور کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد چکنا چور کے بعد ہوگا کیا؟ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا فَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، انہیں چکنا چور کرنے کے بعد انہیں پاؤڈر کر دیا جائے گا۔ چکنا چور کرنے کے بعد انہیں بالکل پاؤڈر کے مانند انہیں اڑا دیا جائے گا، ریزہ بنا کے اللہ رب العزت انہیں اڑا دے گا، دھول بنا کے اللہ رب العزت انہیں اڑا دے گا۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے، یہ دھول بننے کے بعد جبکہ مٹی ہو جائیں گے تو دور سے دیکھنے والوں کو سراب جیسے نظر آئیں گے۔ تو اس آیت کے اندر پہاڑوں کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے، وہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آخر کار اس کے ساتھ ہوگا کیا وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا انہیں دوڑایا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں سراب بنا دیا جائے گا، ریزہ بنا کر انہیں اڑا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کل عہن المنفوش، یعنی ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا پہاڑ کا کہ یہ روئیں جیسے ہو جائیں گے، اللہ انہیں پھوڑ کر چکنا چور کر کے انہیں روئیں بنا دے گا اور انہیں ہوا میں دے مارے گا۔ یہ دھول بننے کا پہلے کا مرحلہ ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ 5 مرحلے ہیں، یہ 5 قسم کے حشر ہیں پہاڑ کے ساتھ ہونے والے ہیں قیامت کے دن۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اور آخری مرحلے کو جوڑ کر بیان کیا تاکہ بیچ کے مرحلے آپ دوسرے آیتوں کے ذریعے سے سمجھ لیں جنہیں ہم نے سمجھا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو تیسرا موضوع ہے، پہلا موضوع قیامت کے تعلق سے شک، دوسرا موضوع اللہ کی عظمت کا بیان، تیسرا موضوع قیامت کے اوصاف، قیامت کے دن کے احداث، قیامت کے دن کے ایونٹس کی طرف اشارہ۔ اب چلیے چوتھے موضوع کی طرف۔ جب اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی عظمت ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن آئے گا قیامت کا دن، اور وہ دن یہ اس کے ڈسکرپشنز ہیں، یہ اس کے احداث ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف آگے بڑھتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں سمجھا دیا گیا، دلائل دے دیے گئے، مضبوط دلائل دے دیے گئے، اب اس کے باوجود انکار کریں تو ہوگا کیا؟ اللہ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا، اے انکار کرنے والو جان رکھو جہنم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہے، تمہارے انتظار میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں، رصد یرصد رصدن کہتے ہیں ایمبیوش کو، کہتے ہیں یرصد الاسد، یہ جو شیر ہوتا ہے یہ ایمبیوش کرتا ہے، یہ گھاسوں میں چھپ کر
शिकार का इंतजार करता है, जैसे ही मौका मिल जाए तो उस पर छलांग लगाता है और शिकार पर हमला करता है। तो मौके के ताक में बैठना, मौके के इंतजार में रहना, ये माना है अजीज दोस्तों मिरसाद का। तो इसी को घात कहते हैं उर्दू में। तो ये जो जहन्नम है ये घात लगाकर बैठी हुई है। क्या माना ये कि ये जो जहन्नमी आएंगे उन्हें पकड़ने के लिए जहन्नम मुंतजिर है। अच्छा, ये घात लगाकर बैठने के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने, जैसे आपने सुना, ये मुफस्सिरीन की बातें हैं और सलफ़ुस सालिहीन से तफसीर मरवी है और बहुत उम्दा तरीके से मरवी है कि यहाँ पर असल में इशारा पुल सिरात की तरफ से है, पुल सिरात की तरफ इशारा है। यानी जहन्नम इंतज़ार में है, तो माना ये कि इसके इंतज़ार को पूरा होना है और यहाँ पर हर आदमी को जाना है। तो जब लोग क़यामत के मराहल ख़त्म करने के बाद लोग जन्नत में जाने वाले जन्नत की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहन्नमियों को खींच कर लाया जाएगा, तो चाहे वो जन्नती हो कि जहन्नमी हो, उन्हें ये पुल सिरात को पार करना है, ये पुल सिरात को पार करना है। इन मिन शैइन इल्ला वारिदुहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर आएगी नहीं। हर चीज़ को यहाँ पर आना है, हर चीज़ को यहाँ पर आना है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, या फिर जहन्नमी हो, सबको यहाँ पर आना है। लेकिन जो मुत्तकी हैं उनके ईमान के एतबार से उनकी रोशनियाँ होंगी और उन रोशनियों में बड़ी आसानी से इस रास्ते को पार करेंगे। कोई बिजली की तरह पार करेगा, कोई हवा की आंधी की तरह पार करेगा, कोई बरख की रफ्तार होगी किसी की, और कोई दौड़ता हुआ जाएगा, कोई रेंगता हुआ जाएगा। बहरहाल जितना ईमान है उतनी रोशनी पैदा होगी और उस रोशनी के एतबार से उसकी तेज़ी होगी। जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान नहीं, उसके लिए कोई रोशनी नहीं होगी, आगे चलेगा, फिसलेगा, टक्कर खाएगा और उसके बाद सीधे जहन्नम के पेट में गिरेगा। अल्लाह हिफाजत करे। और ये जहन्नम के ये रास्ते में जहाँ मोमिनीन भी चलेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग अम्बिया अलैहिमुस्सलाम चल कर जाएंगे, मुत्तकीन परहेजगार चल कर जाएंगे, और इसके बिल्कुल किनारों में कमज़ोर लोग चलेंगे, फासिकीन, फाजिरीन, मुनाफिकीन चलेंगे, और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से बड़े बड़े कांटों को चलाएगा। ये कांटे लोगों को उचक ले जाएंगे। तो यहाँ पर इन्न जहन्नम कानत मिरसादा से मुराद ये जो मतन है, मतन जहन्नम, जहन्नम की पीठ है, ये जो रास्ता है, इसे पार करना मुराद है। तो यहाँ पर हर आदमी को आना है और ये जो काफिरीन है उन्हें ये कह के डराया जा रहा है, देखो घात में है, इसमें कांटे हैं जो तुम्हारे इंतजार में, तुम्हें समझोगे कि बच जाओगे, लेकिन कोई कांटा आएगा, तुम्हें उचक ले जाएगा और सीधे तुम्हें जहन्नम के पेट में फेंकेगा, जहां पर तुम्हें अजाब होने वाला है। अब देखिए जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनिए, जहन्नम के में होगा क्या। इन जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा, सरकश लोगों के लिए यह ठिकाना है। हक जानने के बाद इनकार करना, इसे सरकशी कहते हैं। तो सरकश लोगों के लिए जहन्नम उनका ठिकाना है, यही उन्हें रहना है। मआबा से मुराद लौट कर यहीं आना है। आबा यऊबु से मुराद रजा यरजिउ, लौट कर आना है। ये जो तागीन, तगा यतगू कहते हैं सरकश, तकब्बुरी करने वाला, इतराने वाला, अकड़ने वाले को कहते हैं ताग। ये जो कुफर में अकड़ रहे हैं, उनके अंदर इतराहट पैदा हुई है कुफर की वजह से, इनका ठिकाना जहन्नम है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, अब यहाँ पर एक लाबिसीन, लबीसा यल्बसु का माना टिकना, रुकना, फीहा जहन्नम में, अहकाबन, अहकाबन का मुराद अज़मानन, हिक़ब इसकी जमा है अहकाब, कई ज़मानों तक इसमें टिके हुए होंगे। इस आयत को गौर कीजिए, कई ज़मानों तक, कई अदवार, कई मुद्दतों तक ये यहाँ पर रुके हुए होंगे। तो जब हम कई मुद्दतें कहते हैं तो फौरन जहन में बात आती है, क्या ये लोग यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे? क्या ये लोग यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे? कई ज़माने हैं तो ज़मानों को ख़त्म होना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनके पूरा अज़ाब ख़त्म हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये मुराद नहीं। इससे मुराद ये है कि अहले इल्म ने कहा कि इससे मुराद ये है कि यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि ये कई ज़माने यहाँ पर रहेंगे, तो मुराद ये कि हर ज़माने के बाद अज़ाब का एक दूसरा ज़माना आएगा। अज़ाब के मुख्तलिफ अशकाल देखेंगे, अज़ाब के मुख्तलिफ अदवार देखेंगे, मुख्तलिफ ज़माने देखेंगे। एक ज़माने में एक किस्म का अज़ाब, एक ज़माने में दूसरे किस्म का अज़ाब। तो एक ज़मानों के बाद ज़माने, ज़मानों के बाद ज़माने, ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। एक माना। दूसरा माना अहले इल्म ने कहा लाबिसीन फीहा अहकाबा,
یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے کافرین کو، اس سے نکلنے کی کوئی بات نہیں، یہاں پر نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو زمانوں کا جو ذکر آیا ہے، اس کی دوسری رائے اہل علم کی یہ ہے، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اس کی آیت کے بعد جو عذاب کا ذکر ہے، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یعنی یہ جہنم میں نہ انہیں نیند آئے گی نہ انہیں کوئی چیز پینے دی جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں پر یہ پیاسے ہوں گے، حلق میں کانٹے گویا کہ چھپ رہے ہیں، پیاس کی انتہا ہوگی۔ تو یہ قسم کے عذاب کے لیے یہ رکنے کی بات آئی ہے، یعنی رکیں گے، کئی زمانے رکیں گے، اور یہ جو زمانے ہیں ان زمانوں میں یہ خاص قسم کا عذاب ہوگا۔ ایک دوسرا مفہوم ہے، دونوں اعتبار سے آپ لے لیجئے، انہیں ہمیشہ رہنا ہے، باہر جانے کی بات نہیں۔ جیسا کہ آیت کے ظاہر سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لابثین فی احقابا، کہ یہاں پر کئی زمانے یہ لوگ رہیں گے، تو ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمانوں کو ختم ہونا ہے اور اس کے بعد یہ عذاب سے باہر آئیں گے، ایسا معنی نہیں۔ پہلا معنی یہ کہ عذاب کے بعد عذاب، ہر زمانے میں نیا عذاب۔ دوسرا معنی یہ قسم کا عذاب، یہ عذاب میں کئی زمانے رہیں گے، یہ اس کا مراد، یہ اس کا معنی ہے۔ ولا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہاں پر ایک بات، لا یذوقون فیہا بردن، یہاں پر بردن سے مراد برد یبرد بردن، وہ برودتن عربی زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈے کو، ٹھنڈا ہونا، برد کہتے ہیں ٹھنڈی کو۔ یہاں پر ایک کسی بھی قسم کی ٹھنڈی کو نہیں چکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بھی چیز پینے دی جائے گی۔ تو یہ معنی ہے اس آیت کا۔ لیکن سلف الصالحین کی تفسیر یہ ہے، دیکھیے سبحان اللہ کتنی گہرائی ہے، انہوں نے کہا کہ برد سے مراد یہاں پر ٹھنڈک نہیں ہے، برد سے مراد یہاں پر نیند ہے۔ برد اگر آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے تو ڈکشنری متفق علیہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ برد سے مراد ٹھنڈک ہے۔ قرآن کے کئی ڈکشنریز لکھے گئے ہیں، یہ قدیم زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ڈکشنری لکھنے والے خلیل بن احمد الفراہیدی ہیں، جو 175 ہجری کے ہیں، بہت قدیم زمانے میں قرآن کے الفاظ، یا آپ قدیم تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سعید بن جبیر کی تفسیر ہو گئی، اس کے بعد ادوار کی تفسیریں آپ دیکھیں گے، ان میں صرف جو ہے نا الفاظ کے معنی ہوں گے، چونکہ عرب ہیں جانتے ہیں صرف مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، بس مفہوم ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ، یہ بہت بڑا ذخیرہ تھا ہمارے پاس، بعد میں یہ ذخیرہ گم ہوتا گیا، اہل علم مفاد پائے یہ ذخیرہ گم ہوتا گیا۔ تو ہمارے پاس جو ذخیرہ آج موجود ہے، جو ڈکشنریز کی شکل میں، چاہے وہ صحاح ہو گیا، چاہے وہ تہذیب اللغہ للازہری ہے، چاہے وہ مقیاس اللغہ ہے، چاہے وہ لسان العرب ہے، چاہے وہ القاموس المحیط ہے، جتنے بھی جو ہے تاج العروض ہے، جتنے بھی جو عربی زبان کی ڈکشنریز ہیں، ان میں جو الفاظ ہیں یہ بہت کم ہیں۔ اس سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس تھا جو گم ہو گیا۔ ہمارے پاس جو ذخیرہ، جو ابھی یہ ڈکشنریز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کئی والیومز میں ہیں، تہذیب اللغہ ازہری کی لگ بھگ 25 والیوم میں ہے، اتنی بڑی ڈکشنری۔ اس کے باوجود اہل علم کہتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں سے کھو گئے ہیں، کیونکہ اہل علم کی وفات ہو گئی اور اس زمانے میں تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ تو اس مجموعے میں سے ایک لفظ ہے عزیز دوستو، برد۔ سلف الصالحین کی تفسیر یہ ہے کہ نیند سے مراد، اگر آپ آج کی ڈکشنری دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو لکھی ہوئی ہوگی بات کہ یہ ٹھنڈی کس سے مراد ہے، یہ ڈکشنری میں یہ علم موجود ہے، لیکن سلف الصالحین کی جو تفسیر ہے اس میں انہیں نیند کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف الصالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو الفاظ کے معنوں کے مختلف پہلو سے وہ واقف تھے، مختلف معنوں سے واقف تھے، اور جو چیز ہمارے پاس جمع ہو کر آئی ہے بہت کم ہے۔ تو ایسے موقع پر زبان کے اندر ڈکشنری میں معاجم میں ایک معنی ہے اور سلف الصالحین سے ایک تفسیر آئی ہے، تو یہاں پر ہم سلف الصالحین کی تفسیر کو ترجیح دیں گے، سمجھے آپ، کیونکہ سلف الصالحین کی تفسیر جو ہے یہی یہاں پر زیادہ مستند ہے، وہ یہ بعد میں جو ڈکشنریز لکھے گئے، بعد میں جو معاجم لکھے گئے، ان سے وہ زیادہ معتبر ہیں ضبط کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر سلف الصالحین کی تفسیر بردن سے مراد نیند ہے، یعنی جہنم میں رہیں گے، مختلف زمانے رہیں گے، ایسے زمانے ان پر گزریں گے جہاں پر انہیں نیند چکیں گے تک نہیں، نہ انہیں کچھ پینے کے لیے ملے گا، نہ انہیں کچھ پینے کے لیے ملے گا۔ یعنی نیند، سونا اور پینا، سونا اور پینا، یہ ایک دو چیزیں ہیں جس سے آدمی اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند آئے گا، اسے کچھ پیا ہے، کچھ کھایا ہے تو ہی نیند آئے گا، نیند آئے گی، ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں
چکنے تک نہیں دیا جائے گا، نہ انہیں نیند کا مزہ دیا جائے گا، نہ انہیں کوئی بھی چیز پینے کے لیے دی جائے گی. ہاں ایک چیز دی جائے گی، الا حمیما وغساقا. انہیں اگر چیز پینے دی جائے گی تو حمیم، حمیم کے کئی الفاظ، کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہے گہرے دوست کو کہتے ہیں، لنگوٹیار جسے کہتے ہیں، اسے حمیم کہتے ہیں، اسے بڑا گہرا دوست. ایک اس کا معنی گرم، کھولتا ہوا، تپتا ہوا پانی، گرم پانی، انتہائی سخت گرم پانی. تو یہ جہنم میں رہیں گے، جلیں گے، اور پیاس لگی تو یہ گرم پانی دیا جائے گا، جسے پئیں گے تو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس آدمی کا گلا پھٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. الا حمیما وغساقا، انہیں گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ان کے لیے اذیت میں اضافہ ہوگا. وغساقا، اس گرم پانی کے ساتھ انہیں غساق دیا جائے گا. ایک غساق کے کیا معنی ہے؟ غساق کے معنی عزیز دوستوں سلف الصالحین سے دو معنی مروی ہیں. پہلا معنی یہ کہ یہ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کے پیپ کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نسأل اللہ السلامہ. اللہ ہم اور آپ کو اس اذیت سے بچا لے، اس اذیت سے بچا لے. آدمی جہنم سے بچ جائے تو کامیاب ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہے تو اسے حقیقی وکٹری حاصل ہے. تو صحابہ کے ہم دعائیں دیکھیں گے، وہ جنت تو دور کی بات ہے، وہ جہنم سے چھٹکارے کی بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. تو عزیز دوستو دعا کریں اس مبارک گھڑی میں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو دیکھیے کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ساتھ انہیں غساق دیا جائے گا. غساق کا معنی یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکالا گیا اور اسے ایک جگہ جمع کیا گیا اور یہ پیپ کو دیا جائے گا. اس میں انتہائی بدبو ہوگی، انتہائی سختی ہوگی، آدمی اسے سوچ بھی نہیں سکتا. اسے ادھر دیا جائے گا اور اسے پینا ہی پینا ہے، وہاں پر مرضی نہیں چلے گی. حمیم و غساقہ. غساق کا معنی، دوسرا معنی بھی اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ایک تو اس کے جسم سے جہنمیوں کا پیپ، ایک دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے کہ اس میں جو ہے بہاؤ، جو پانی، گرم پانی کا بہاؤ ہو، وہ اسے مراد ہے. اللہ عالم. الا حمیم و غساقہ جزاء وفاقا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو عذاب جو ہے انہیں جو دیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے بالکل مناسب بدلہ ہے. کیوں بدلہ ہے؟ جیسے انہوں نے انکار کیا نا، اس انکار کا یہ بدلہ ہے. جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. ان کے لیے جو سزا دی گئی ہے بالکل مناسب سزا ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب سے نہیں ڈرتے تھے. سبحان اللہ. وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ. لا یرجون سے آپ جا کر ترجمے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ انہیں توقع نہیں تھی، انہیں امید نہیں تھی. بالکل غلط بات ہے. لا یرجون سے مراد یہاں پر یخافون. رجا یرجو اگر اس پر لام نافیہ پڑ جائے تو قدیم عربی زبان میں، قرآن کی عربی زبان میں اس سے مراد یخافون ہے، ڈرنا ہے. تو لا یرجون سے مراد امید نہیں رکھتے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈرتے نہیں تھے. انہیں مناسب سزا دی جا رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ حساب کتاب سے نہیں ڈرتے تھے، قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور نہ کہ صرف ڈرتے تھے بلکہ کھلم کھلا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. كِذَّابًا یہ مصدر ہے، اصل میں یہاں پر مصدر تکذیباً ہونا چاہیے، اسے ہٹ کر فعالاً کے وزن پر ایک نیا مصدر استعمال ہوا ہے. اور قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن نئے الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں ایک نیا معنی پیدا ہو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تکذیباً ہونا چاہیے، لیکن قرآن ہٹ کر ایک دوسرا مصدر استعمال کرتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا جھوٹلانا کوئی معمولی جھوٹلانا نہیں تھا. ان کے جھوٹلانے میں ہنسی مذاق، استہزاء اور نیچے دیکھنا، انحطاط کی نظر سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، یہ تمام معنی اس کے اندر تھے ان کے جھوٹلانے میں. تو یہ جب حساب کتاب سے نہیں ڈرے اور انہوں نے جھوٹلایا اللہ کے کلام کو تو ان کے لیے جزا مناسب ہے، یہ سزا مناسب ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور ان کے ہر تکذیب کو، ان کے ہر جھٹلانے کو، ان کے ہر مذاق کو، ان کے ہر حقارت بھری باتوں کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ حِسَابًا، ہر لفظ کا ہمارے پاس ٹھیک ٹھیک حساب کتاب ہے. ہم نے ہر چیز کو جوڑ کر جمع کر رکھا ہے. ہر چیز میرے ملائکہ لکھ رہے ہیں، ہر لفظ
نوٹڈ ہے. کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو نوٹس سے باہر چلا گیا ہو, ہر چیز نوٹڈ ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, یہ تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے ہے, اب چلو مزہ چکھو, تمہارے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. تمہارے اندر اگر کسی چیز میں زیادتی ہے تو وہ عذاب کی زیادتی ہے. اب آپ لابثین فیہا احقابا کے آیت سمجھ لیجئے, یعنی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, زمانے رہیں گے. تو یہاں پر یہ آیت کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک زمانے میں ایک عذاب ہے تو دوسرے زمانے میں عذاب کو زیادہ کیا جائے گا. ہر زمانے میں عذاب کی اضافت ہوگی, تو عذاب کی اضافت ہر زمانے میں ہوتی رہے گی, یہ اضافت میں کمی نہیں ہوگی. وہی بات اللہ نے اس آیت کے اندر کہی, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. تمہارے اندر کسی بھی چیز کو بڑھایا جائے گا, کسی بھی چیز کی اضافت ہوگی تو وہ عذاب ہی کی اضافت ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چیز کی اضافت نہیں ہوگی. تو عزیز دوستو, آج ہم نے دو موضوعات کو لیے. اس سے پہلے ہم نے دو موضوعات کو لیا تھا, آج ہم نے دو موضوعات کو لیے. پہلے دو موضوع ہم نے لیا تھا کہ قیامت کے تعلق سے شک کا اظہار, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کو گنا کر اللہ نے قیامت کا ہونے کو حق بتایا, اور اس کے بعد قیامت کے اوصاف, قیامت کے احداث اور قیامت کا ڈسکرپشن, اور اس کے بعد جہنم کا ڈسکرپشن انکار کرنے والوں کے لیے. اور آخر ایک موضوع باقی ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے, متقین کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلے حلقے کا انتظار کیجئے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.